بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ غزل کے ایک شعر میں ایک موضوع ہوتا ہے اور دوسرے شعر میں دوسرا موضوع، اس طرح تیسرے چوتھے پانچویں میں الگ الگ موضوعات پائے جاتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے میر تقی میر کا تعارف اور پہلا شعر فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے پڑھا تھا، جس کے اور غزل کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ غزل کا فن کیا ہے اور غزل کے معنی کیا ہیں۔ تو غزل کے پہلے شعر میں شاعر نے کہا تھا کہ جس طرح کوئی فقیر تھوڑی دیر کے لیے گلی میں آ کر بھیک کی صدا لگاتا ہے اور پھر رخصت ہو جاتا ہے، چاہے اس کا کشکول بھر جائے یا خالی رہے، وہ اس گلی کو چھوڑ کر آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ انسان بھی بالکل اسی طرح دنیا میں مختصر دورانیے کے لیے آتا ہے اور وہ زندگی پلک جھپکنے میں گزر جاتی ہے۔ لہٰذا جو چیز عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہے اس سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ اور دوسرا مفہوم یہ تھا کہ اے میرے محبوب، ہم بھی فقیروں کی طرح تیرے دروازے پر محبت کی بھیک مانگنے آئے ہیں، محبت کی بھیک کے لیے صدا بھی لگائیے۔ اگر تو اللہ کے نام پر صدقے کے طور پر محبت کی کچھ بھیک ہماری جھولی میں ڈال دے تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، اور اگر تو ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دے تب بھی ہم دعائیں دے کر چلیں گے، ہم تجھے وہ دعائیں نہیں دیں گے۔ جس پہ ساگر صدیقی کا ایک شعر بھی تھا کہ مدعا کچھ نہیں فقیروں کا، درد ہے لا دوا فقیروں کا۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم باقی ماندہ اشعار پہ ذرا نگاہ دوڑاتے ہیں۔ باقی ماندہ اشعار جن کے جو باقی رہتے ہیں، کہ ہر ایک شعر میں میر تقی میر نے کیا کہا ہے اور کیا پیغام دیا ہے اور اپنے زمانے کے حالات کی کس طرح عکاسی کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں غزل نمبر 1 کا دوسرا شعر، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ تو سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ دیکھیں گے۔ آہ کہتے ہیں آہ بھرنے کو، ٹھنڈی آہ جو ہوتی ہے، اور دل اٹھانا ایک محاورہ ہے۔ اگر فنی محاسن کے اعتبار سے اس کو دیکھیں آپ تو محاورہ ہے۔ دل اٹھا کا مطلب ہے اکتانا، بیزار ہو جانا۔ اور اس کے بعد آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو میر کے اس شعر کی تشریح 2 طرح سے کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ محبت بھی ایک عجیب جذبہ ہے کہ شاعر کے لیے اس کا محبوب ہی دنیا کی خوبصورت ترین ہستی ہوتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے یار، دیکھیں کہتا ہے اوئے وہ کیا چیز ہے۔ اس کی زندگی میں ساری دلکشی اور رعنائی اور رنگینی محبوبی کی برکت سے ہوتی ہے، اور اگر اس کا محبوب اس سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر عاشق ساری دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے۔ دل اٹھانا، بیزار ہو جانا، دیکھیں دل اٹھا کر چلے تو عاشق کیا، اگر محبوب اس سے منہ موڑ لے تو عاشق ساری دنیا سے اکتا جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، اس کا دل کہیں بھی نہیں لگتا، کسی بھی چیز، شخص یا کام میں اس کی دلچسپی باقی رہتی ہی نہیں، اس کا چین و سکون ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس ایک شخص کے سوا دنیا کے سارے لوگ اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں، اور وہ کبھی کبھار خود سے بھی پوچھتا ہے کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا۔ تو بڑے اس موضوع کو بڑے خوبصورت انداز میں جان ایلیا نے بیان کیا ہے کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا زمانے جہاں میں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو مرنا ہے۔ شاعر سوالیہ انداز میں کہتے ہیں کہ معلوم نہیں آخرت میں کیا خوبی اور دلکشی ہے کہ دنیا کی تمام تر رنگینیوں اور رعنائیوں کے باوجود لوگ اس دنیا سے قطع تعلق کر کے ساری آسائشوں، مال و دولت
اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر دوسری دنیا کو چلے جاتے ہیں۔ ان کا وہاں کچھ اس طرح دل لگ جاتا ہے کہ پھر واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس لیے میں کسی کو جانے نہیں دیتا، جو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ تو گویا دوسری دنیا میں ایسی کیا دلکشی ہے، ایسی کیا رنگینی ہے کہ لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے جی، کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ الفاظ معنی دیکھنے ہیں۔ الفاظ معنی کیا ہے میرے عزیز طلبہ؟ نا امیدانہ مایوسانہ، مایوس ہو کر، نگاہ نظر کو کہتے ہیں، منہ چہرہ رخ۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کے فنی محاسن کی طرف۔ ہاں، فنی محاسن کیا ہے؟ منہ اور نگاہ جو ہے یہ صنعت میرات النظیر ہیں۔ نگاہ اور منہ جو ہیں وہ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ کیا ہوئے؟ یہ صنعت میرات النظیر ہوئے۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہمیں تو تم سے بہت سی امیدیں تھیں، ہم نے تم سے بہت سی توقعات وابستہ کر رکھی تھی، مگر تم نے ہم پر محبت بھری ایک نظر نہیں ڈالی، حالانکہ تمہاری ایک نظر بھی اس دل کی خوشی اور اطمینان کے لیے کافی تھی۔ وہ شاعر نے کہا ہے کہ ایک نظر بھی تیری کافی تھی، پے راہتے جاں کچھ بھی دشوار نہ تھا مجھ کو شکیبہ کرنا۔ تم نے ہم پر محبت کی ایک نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کی، نہ صرف یہ کہ محبت کی نظر نہیں ڈالی بلکہ مجھے مکمل طور پر ہی نظر انداز کر دیا۔ اگر مجھے محبت کی نظر سے نہیں دیکھنا تھا تو کم از کم نفرتی کا اظہار کر لیتے، تاکہ میں تمہاری محبت سے مایوس ہو کر اپنے دل کو تسلی دے دیتا۔ ہاں، کوئی نا امیدانہ سی کر کے نہیں، او بھائی تم مجھ سے نفرت کا اظہار کر لیتے، لیکن تم نے تو حد ہی کر دی، مجھے قابل نفرت بھی نہیں سمجھا اور نا امید کرنے والی نگاہ ڈالی، میری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم ان کے دیکھنے کو سمجھتے ہیں زندگی، ان کا یہ حال ہے کہ ادھر دیکھتے نہیں، تم ہم سے منہ چھپا کر چلے گئے، دوست نہ صحیح دشمنی سمجھ لیتے اور نفرت کا اظہار کر لیتے تو بھی میں مطمئن ہو جاتا، لیکن اس طرح نظر انداز تو نہ کرتے۔ اس طرح نظر انداز کیے جانے پر میں تڑپ کر رہ گیا، لیکن تم منہ چھپا کر آگے چل دیے اور مجھ پر کوئی رحم تک نہ آیا۔ شاعر کہتے ہیں نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم و جاں کیسے کیسے، دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ یعنی کہ تم نے مجھے اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں چھوڑا اور مجھ سے منہ چھپا کر چلے گئے۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے قابل تکلیف تھا، یہ مجھ سے یہ رویہ تمہارا میرے لیے ناقابل برداشت تھا، اس لیے میں اس رویے کو برداشت نہ کر سکا۔ چوتھا شعر دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں جی، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اسی طرح مشکل لفظ اس شعر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم فنی محاسن دیکھتے ہیں، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس شعر میں کوئی فنی محاسن بھی نہیں ہے، بلکہ بے خود جو ہے وہ سابقہ ہے، سابقہ اور لاحقہ جیسے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو عزیز طلبہ کیا کہا ہے اس میں شاعر نے، دیکھتے ہیں۔ اس شعر کے عشق مجازی اور عشق حقیقی کے حوالے سے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، یعنی یہ شعر عشق مجازی پر بھی مشتمل ہے اور عشق حقیقی پر بھی مشتمل ہے۔ عشق مجازی سے حوالے سے شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب بے پناہ حسن کا مالک ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کے حسن کے جلووں کی تاب کوئی بھی نہیں لا سکتا، یعنی کہ اس کے حسن کے جلووں کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کہتا ہے محبوب تجھے دیکھتے ہی میں بھی تمہارے حسن میں ایسا کھو گیا کہ اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا، اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا، خود سے بے خبر ہو گیا، تم کو پانے کی کوشش میں اپنے آپ
کو بھی گم کر دیا. معلوم نہیں دوبارہ تیرا دیدار نصیب ہوگا یا نہیں, میری بے خودی کی کیفیت ختم ہوگی یا نہیں, بس اب تو یہ انتظار ہو رہا ہے. بے خودی لے گئی کہاں ہم کو, دیر سے انتظار ہے اپنا. ہاں, اور شاید اس شعر میں محبوب حقیقی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, اب یہ دیکھتے ہیں. تو محبوب حقیقی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اکثر عاشق کو محبوب کے حسن کی تجلیاں اپنے آپ سے بیگانہ کر دیتی ہیں. محبوب کی تجلی کو عاشق برداشت نہیں کر سکتا, سہ نہیں سکتا. ہاں, کیسے؟ دیکھیں نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسی ہی صورتحال پیش ہے. لن ترانی, موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے, تو اللہ نے کہا لن ترانی, موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. جب آپ علیہ السلام نے محبوب حقیقی سے اپنا جلوہ دکھانے کا تقاضا کیا, اور جب اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردوں کے پیچھے سے کوہ طور پر اپنا جلوہ دکھایا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے. کہتا ہے کہ سحر سحر ہے تیری تجلی, چمن چمن ہے جمال تیرا, نگر نگر ہیں تیرے اجالے, نظام ہستی کمال تیرا. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تجلی کو نہ دیکھ سکے اور ان کا دیدار نہ کر سکے, اور بے ہوش ہو کر کیا ہو گئے, گر گئے. تو یہ دو مفہوم اس اشعار کے تھے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ رہا ہے اور اس کا حسن اس سے برداشت نہیں ہو رہا, اور دوسرا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنا چاہا لیکن تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے. اب آتے ہیں چھٹے شعر کی طرف. تو جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی, حق بندگی ہم ادا کر چلے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے الفاظ معنی. جبیں کہتے ہیں ماتھے کو, ماتھا, اور حق بندگی, بندگی کا حق, اور ادا پورا کرنا. اس کے بعد ہم آتے ہیں فنی محاسن کی طرف. تو کرتے کرتے صنعت تکرار ہے, صنعت تکرار ہے, اور حق بندگی مرکب اضافی ہے. جبیں سجدہ اور بندگی یہ سارے صنعت مرات النظیر ہیں, یعنی کہ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں. تو اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس شعر میں شاعر بیر نے اپنے شوق بندگی کا ذکر کیا کہ ہم نے جب ایک بار محبوب حقیقی کے حضور سجدہ کیا تو اس کے بعد ہماری پیشانی اس کے حضور بار بار جھکتی گئی. یعنی کہ اللہ کے عشق میں اتنا سرور ہے کہ جب ہم نے صدق دل سے اس کے سامنے سجدہ کیا, ہم صدق دل سے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے, تو ہمارا دل چاہا کہ ہم بار بار اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں. ہم جتنی عبادت کرتے چلے گئے اس کو ناکافی سمجھا, اور شوق عبادت میں یوں مسلسل سجدے کیے کہ ایک وقت ایسا لگا کہ زندگی بھر کی وہ عبادت جو ہم پر فرض تھی, اللہ نے ہم پہ فرض کی تھی, اس کا حق گویا ہم نے ادا کر دیا. اگرچہ شاعر نے خدا کی عبادت میں حق بندگی ادا کرنے کی بات کہی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر انسان سے ادا ہو نہیں سکتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کہتا ہے کہ شاعر نے چونکہ یہاں پہ حق بندگی کی بات کی تو ہے, لیکن اللہ کی نعمتوں کو ہم پوری طرح سے اس کی نعمتوں کا شکر آتش نے ادا نہیں کر سکتے. آتش نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. آتش نے کہا کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے, مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے. یہ تو صرف جسمانی عبادت ہے, اگر اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ بھی پیش کیا جائے تب بھی ان نعمتوں کا پورا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. ہاں, غالب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. گویا کہ اللہ کے عطا کردہ نعمتوں کا حق ہم سے ادا
نہیں ہو پائے گا۔ اب آتے ہیں چھٹے شعر کی طرف۔ پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبوں کی خدا کر چلے۔ پرستش سب سے پہلے الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ پرستش کا مطلب ہے پوجنا، عبادت کرنا۔ بت کہتے ہیں پتھر کے صنم کو، اور سبوں کا مطلب ہے سب۔ پھر اس کے بعد فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ بت، پرستش اور خدا، بت اور پرستش جو ہے اور خدا، یہ صنعت برات النظیر ہے، کیونکہ یہ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر صنعت تضاد بھی ہے۔ وہ کیسے؟ بت اور خدا یہ ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ ضد ہیں، تضاد ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس شعر میں بت کا لفظ استعارے کے طور پر محبوب کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ فنی محاسن کے طور پر اس میں بت کا لفظ استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو گویا اس شعر کے میں استعارہ بھی استعمال کیا ہوا ہے، یہ بھی فنی محاسن ہے۔ محبوب کے لیے بت کا لفظ استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ محبوب سردمور ہے اور جذبات سے حاری ہے، کیونکہ وہ، اگر آپ بت کو دیکھیں تو بت بھی سردمور ہوتا ہے، جذبات سے عاری ہوتا ہے، وہ بات نہیں کر سکتا، وہ جواب نہیں دے سکتا۔ تو بت کو کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ یعنی کہ استعارتاً بت کو اپنے محبوب کو بت کہا ہے، جذبات سے عاری ہے۔ جس طرح بت پر کسی کی التجاؤں کا اثر نہیں ہوتا، کسی کی فریادوں کا اثر نہیں ہوتا، کسی کی دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا، اسی طرح محبوب بھی سنگ دل ہوتا ہے۔ سنگ دل ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، ستمگر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ستمگر ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، جبکہ پوجا یا پرستش محبت کی شدت کے اظہار کا نام۔ محبت کی شدت جو ہے وہ پوجا یا پرستش ہے۔ اب محبوب سے مخاطب ہو کر شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں نے تجھ سے اس طرح والہانہ محبت کی ہے کہ سب دیکھنے والے یہی سمجھنے لگے کہ میں نے معبود حقیقی کو چھوڑ کر تجھے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ سب نے تیرا احترام کرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے تجھے اتنا واجب الاحترام بنا دیا تو تیرا جواب بھی مثبت ہونا چاہیے تھا۔ تجھے میری محبت اور عقیدت کی عزت افزائی کرنی چاہیے تھی، لیکن گلہ یہ ہے کہ میری توجہ اور احترام نے تجھے اتنا مغرور بنا دیا کہ تو اب بھی کسی کو خاطر میں لاتا ہی نہیں، اور مجھ سمیت سب کو تو نے نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ شاعر نے خوبصورت الفاظ میں کہا ہے کہ ہم نے تمہیں ذرا سا خدا کیا بنا دیا، تم نے بڑے جہاں میں تماشا بنا دیا۔ یعنی کہ ہم نے تو تمہیں اتنا چاہا کہ لوگ تمہیں خدا سمجھنے لگے، اور تو اور بھی مغرور ہو گیا۔ آتے ہیں اس غزل کے آخری شعر پر، یعنی کہ آخری شعر، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اب سب سے پہلے ہم اس میں یہ معنی دیکھتے ہیں۔ معنی جہاں دنیا کو کہتے ہیں، باقی کوئی لفظ مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے فنی محاسن دیکھیں تو اس میں فنی محاسن کے اعتبار سے مجاز مرسل پایا جاتا ہے۔ مجاز مرسل پایا جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہہ رہے جہاں میں تم آئے تھے، میر پورے جہاں میں نہیں آیا بلکہ ایک گھر میں آیا ہے۔ تو اور کوئی فنی محاسن نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں، بلکہ ہم اور تم جو ہیں یہ صنعت تضاد ہے۔ تو اس کے بعد ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ میر کے ہاں اخلاقی مضامین کی کمی نہیں ہے۔ میر نے ہر موضوع پہ لکھا ہے۔ وہ اس شعر میں مقصد حیات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دیگر نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے سفر آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھی کرے، یعنی کہ آخرت کے سفر کے لیے سامان کرے اپنے لیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ارد گرد پھیلی ہوئی رنگینیوں اور شیطان کے بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس جاتا ہے، اور مقصد حیات کو بلا کر گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ مقصد حیات کوئی اور زندگی، یہ زندگی تو کوشش ناکام ہو گئی۔ یعنی کہ شاعر کہتے ہیں میں نے بھی مقصد حیات کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے یہ دریافت کرے کہ تم نے اس دنیا میں آ کر کون سا کارنامہ انجام دیا ہے، تو میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ میں نے کوئی ایسا نیک کام نہیں کیا جس کو میں دنیا والوں کے سامنے مثال کے طور پر پیش کر سکوں۔
میں نے ساری زندگی غفلت میں گزاری اور دنیا کے کاموں میں اس طرح اپنے آپ کو الجھا دیا کہ اصل مقصد کی طرف توجہ ہی نہ دی. اب افسوس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا کہ جس کام کے کرنے کو تو آیا تھا اے نذیر، کھانا خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا. یعنی کہ مقصد تو یہ تھا کہ اس دنیا میں اللہ کی عبادت کر کے آخرت کے لیے زیادہ رائے اکٹھی کی جائے، لیکن ہم دنیا کی رنگینیوں اور عیاشیوں میں پھنس گئے اور اصل زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ بھول گئے. عزیز طلبہ، مجھے یقین ہے کہ آج کی اس غزل کو آپ نے پسند کیا ہوگا اور آپ کو اس غزل کے ہر شعر کی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو اس غزل میں کسی شعر کی سمجھ نہیں آئی یا کسی معنی کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ نے شعر نمبر 2، شعر نمبر 5 اور آخری شعر کی تشریح حوالہ شعر کے ساتھ اور فنی محاسن اور معنی کے ساتھ مجھے لکھ کر بھیجنی ہے، جو میں آپ کو چیک کر کے واپس کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.